ہے تیرے دل میں بغض عثمان غنی ہے تو فرمایا کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہے. اور آقا نے فرمایا صرف اتنا نہیں وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ. آقا فرماتے ہیں قیامت میں جب قبر سے اٹھے گا سیدھا اللہ رب العزت ان کی دشمنی کی وجہ سے تجھے جہنم میں داخل کر رہا ہوگا. ڈائریکٹ کوئی فیصلہ نہیں ہے. حضور نے بیان فرما دیا وہی فیصلہ ہو گیا ہے. اٹھے گا اور اٹھتے ہی جہنم میں ہے. ڈائریکٹ اللہ رب العزت سیدھا جہنم میں داخل فرمائے گا. جس کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہوگا. تو یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو بالکل واضح ایک آیت مبارکہ ایک آپ کو روایت حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کوئی نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, زکوٰۃ قبول نہیں, حج قبول نہیں اس بندے کی کہ جو میرے کسی بھی ان چاروں صحابہ میں سے بغض رکھنے والا ہے. اور اللہ کا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغض رکھنے والوں میں سے نہیں عثمان غنی کے نام پر مرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے. عثمان غنی سے محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا. یہ بھی بڑی سعادت مندی والی بات ہے بھائی. جس گھرانے میں پیدا ہوا خدا کی قسم اس گھرانے میں صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا سکتی. جس گھرانے میں اللہ کا کرم میں پیدا ہوا ہوں ہاں میں یہ کہتا ہوں میرے باپ دادا ہو سکتا ہے بے نمازی ہوں, میرے باپ دادا ہو سکتا ہے قرآن نہ پڑھنے والے ہوں, لیکن جاہل ہو کر بھی انہیں معلوم ہے کہ ہم نے مرنا عثمان غنی کے نام پر ہے, جینا عثمان غنی کے نام پر ہے. الحمدللہ ایسے گھرانے میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے خاندان بڑے تہجد گزار تھے, بڑے نمازی پرہیزی تھے, لیکن اللہ کا کرم ہے خاندان والے کم سے کم صحابہ کو گالیاں دینے والے نہیں ہیں, صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں, صحابہ کے لیے دل میں بغض پیدا کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ الحمدللہ صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں. اور ثبوت یہ ہے کہ بارش کے دنوں میں بھی صحابہ کے ذکر کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں. سننے آئے ہم سنا رہے ہیں. یہ ثبوت ہے محبت صحابہ کا کہ ہم الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والے ہیں. تو میرے عزیز دوستو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے کل قیامت میں میزان کے قریب میرا عثمان کھڑا ہوگا اور میری امت کے 70,000 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل فرما رہا ہوگا. 70,000 میری امت کے ایسے جہنمی کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی میرا عثمان شفاعت کر کے جنت میں داخل کر رہا ہوگا. حضرت سہم بن خنیس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ابھی عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ بلوائی جنہوں نے آپ کو شہید کیا یہ کہیں آپ کو مسئلہ نہ کر دیں. کیا مطلب ناک نہ کاٹ دیں, کان نہ کاٹ دیں, آپ کی آنکھیں نہ نکال لیں. دشمنی ہے, بغض عثمان ہے, اور اتنے شدت رکھا کرتے تھے دشمنی میں کہ برداشت نہ ہوا, بھوکا پیاسا رکھا اور عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو حضرت سہم بن خنیس فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ یار اگر آج رات جلد از جلد ہم نے جنت البقیع نہیں لے کے گئے نا عثمان غنی کو تو انہوں نے ان کے جو جسم ہے اس جسم کو بھی خراب کر دینا ہے. حضرت سہم بن خنیس فرماتے میں چند ساتھیوں کو لے کر کے گیا. رات کے پہر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو اٹھا کر ہم جنت البقیع کے قبرستان کی طرف چل رہے ہیں. حضرت سہم بن خنیس فرماتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز ہمارے طرف چل رہی ہے کہ جو چمک رہی ہے اور اس کا رنگ سیاہ ہے, پھر وہ چمکتی ہے, پھر سیاہ ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھی حضرت سہم سے کہنے لگے سہم ایسا تو نہیں کہ بلوائی جو ہے کالا لباس اوڑھ کر ہمارے پیچھے لگ گئے ہوں اور ایسا نہ ہو کہ اب یہ ہم پر بھی حملہ کریں. حضرت سہم بن خنیس فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو چمکتی ہوئی تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے یہ کوئی دشمن عثمان غنی نہیں ہے بلکہ یہ عرش سے آئے ہوئے اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی تدفین میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے اندر شامل ہونے آئے. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے بڑے افسردہ نظر آ رہے ہیں. میرا آقا نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے, تو بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ سے میرا جب نکاح تھا تو میں آپ کا داماد تھا, دامادی رشتہ تھا. ابھی ان کا انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کا, تو آپ کا جو میرا دامادی رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اس لیے غم میں ہوں, اس لیے میں افسردہ ہوں. میرا آقا نے فرمایا عثمان تو افسوس کرتا ہے,
تو غمزدہ ہوتا ہے، لے میں تجھے خبر سناتا ہوں۔ ابھی جبریل امین آئے اور فرمایا اللہ حکم دیتا ہے اب آپ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیجئے۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو غمزدہ ہوتا ہے، تو غم کھاتا ہے۔ جبریل نے آ کے مجھے حکم سنایا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بیٹی تو نکاح میں تھی نا، اب دوسری بیٹی بھی عدت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو جمعے میں سنا چکا حضرت علی کی روایت، حضرت علی فرمائے نا ایک دو کیا حضور فرمائے 40 ہوتی ہیں، ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ ایسا مرتبہ، ایسا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حدیث روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت، صحابہ پوچھے حضور سے آقا سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا، کون اللہ کے حضور سب سے پہلے حاضر ہوگا؟ میرا آقا ارشاد فرمایا سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میں تھوڑی دیر کھڑا ہوں گا، اللہ حکم ارشاد فرمائے گا سیدھی جانب سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرا آقا نے فرمایا میں سیدھی جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ صحابہ کہے حضور آپ کے بعد سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اب آپ کے پاس کس کا نمبر ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، تھوڑی دیر کھڑے ہوں گے، اللہ حکم ارشاد فرمائے گا سیدھی جانب سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ صحابہ کہا ابو بکر کے بعد کون آئے گا؟ کہا ابو بکر کے بعد میرا عمر آئے گا، تھوڑی دیر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، پھر اللہ حکم دے گا سیدھی جانب سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب حضور نے خود ارشاد فرما دیا اب علی تو آئے گا اور تو اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، پھر تجھے حکم ہوگا کہ سیدھی جانب سے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے پہلے تو عثمان کو آنا تھا، عثمان کہاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان اتنا حیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں بھی حیا کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ سے عرض کیا اے میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں کہ میرے عثمان کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ نے محمد کے سفارش کو قبول کر دیا ہے، عثمان آئے گا اور بلا حساب اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما رہا ہوگا۔ اب اتنا حیا فرماتا ہے، وہ تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے بھی حیا فرمائے گا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ سے مولا میں سفارش کرتا ہوں کہ میری سفارش کو قبول فرما لیا جائے اور میرے عثمان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔